السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز میاں جواب تو دے دو۔ یہ پیچھے بنگلہ دیش والے چپ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ ڈھیلی سبحان اللہ، سردی زیادہ لگ رہی ہے پیچھے والوں کو، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ میاں بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آج رجب 1443 فروری 2022 جامعہ انوار القرآن و سنہ لاوا میں اس عظیم الشان کانفرنس سے آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا انشاءاللہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، لیکن آپ جس ذوق و شوق سے تشریف لائے، آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں جتنی دیر بیٹھیں گے جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ ایک میرے ساتھ تعاون کریں، آپ سب میرے بڑے بیٹھیں گے، کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑا تھوڑا میری طرف حرکت فرمائے، جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی، جو پیچھے ہیں وہ بھی، آپ سب میرے بڑے ہو، لیکن ہمت کریں، آپ نے وعدہ کیا ہے، کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا۔ یہ درمیان میں دیکھیں، یہ درمیان کا خلا پر کرو، میاں آگے آ جاؤ، ہمت کرو بھائی، آ جاؤ، ہمت کرو، یہ جگہ کا پر کرو اچھی طرح، ہمت کریں، باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ان بیچاروں کو جگہ نہیں مل رہی پنڈال میں۔ اللہ تعالیٰ مولانا اسد محمود صاحب کو بہترین جزا دے، ایک ایک قریہ اور بستی بستی جا کے انہوں نے دعوت دی ہے۔ ہمت کریں، یہ درمیان میں جگہ بھی خالی ہے بھائی، ہمت سے بھائی، آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہو، کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، بھائی جان تھوڑی سی ہمت کریں، آپ آجے ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے۔ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پورا دھیان دیں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل، جب سامنے والا نہیں مانتا تو نبی معجزہ دکھاتے، اور معجزہ عاجز سے ہے، آسان لفظوں میں، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے عام بندہ نہ کر سکے، اس کا معجزہ کہتے ہیں۔ لاوا والو، سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بلند آواز سے۔ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے تو کیا کہا جائے گا؟ چڑیا کا بچہ چڑیا کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مٹی کی چڑیا بنا کے رب کے حکم سے اڑا دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز یاد رکھنا، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ معجزہ اس نبی کی ضرورت ہے جس کا دور نبوت ہو۔ تو وہ جو پوری دیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ دور نبوت ہمارے نبی کا، تو معجزے کی ضرورت ہمارے نبی کو، اور میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ان حفاظ کی شان ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد مزید وضاحت سے سمجھ آئے گی۔ یہ میرے نبی کے معجزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ معجزہ، توجہ پوری، اس نبی کا چاہیے جس کا دور نبوت ہو۔ دور نبوت ہمارے نبی کا، تو معجزے کی ضرورت ہمارے نبی کو، دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کا دور نبوت قیامت تک، تو معجزہ محفوظ قیامت تک، تو قرآن محفوظ قیامت تک، اور حافظ موجود قیامت تک۔ یہ مدرسہ محفوظ، بولو بولو بولو، مشرف کا باپ بھی ان کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ میرے نبی کے معجزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔
میرے نبی کا دور نبوت قیامت تک، تو معجزہ محفوظ قیامت تک، تو قرآن محفوظ قیامت تک، تو حافظ موجود قیامت تک، تو مدرسہ موجود قیامت تک، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ توجہ سے، نبی ہوں گے، بولو بولو بولو، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ وہ معجزہ اس نبی کی ضرورت جس کا دور نبوت میرے نبی کا، تو معجزے کی ضرورت میرے نبی کو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ وہ کس طرح؟ میں ایک آسان سی مثال دیا کرتا ہوں۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو جو ہے، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا بولیں، ترکی کے صدر کا۔ جو پاکستان کا صدر کیا ہے، اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی۔ ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لاوا والو عقیدہ مضبوط کر کے اٹھنا۔ میری ساری گفتگو عقیدے کے ارد گرد گھومنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے صحابی بھی ہیں۔ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے، ہمارے نبی کے صحابی بھی ہوں گے۔ پوری توجہ میری طرف۔ معراج کے موقع پہ جس نبی نے دنیاوی زندگی میں ہمارے نبی کی زیارت کی ہے، وہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی انبیاء نے برزخی زندگی میں زیارت کی۔ تو جو میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام نے دنیاوی زندگی میں زیارت کی، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی زیارت کی، وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے بولے صحابی بھی ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، ذرا پوری توجہ سے لفظوں کو لینا، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، عقیدہ مضبوط کرنا۔ جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا جائے گا، ہمارے نبی کا تابعی بنتا چلا جائے گا۔ صدیوں کے بعد تابعین کا زمانہ پھر شروع ہونے والا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے۔ وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والانجیل۔ یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے، یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت کا علم کیسے ملے گا؟ علامہ ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 2 طرح سے قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے۔ یا تو براہ راست اللہ تعالیٰ القاء فرمائیں گے، نمبر 2 روزہ اطہر پہ مراقب ہو کے آپ علیہ السلام سے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے۔ پھر سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف پوری۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق فرمائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے اس سوال کا جواب آج آپ سے لے کے جانا ہے۔ جو نبی بھی آیا،
मुआजिज़ा अपनी उम्मत को दिखाया। दावा वालों, मेरे नबी की शान समझना, जितने नबी मेरे नबी से पहले आए, कहो बे 1.25 लाख आए, कोई नबी ऐसा नहीं था जो कुल कायनात का नबी हो। कोई नबी एक शहर का नबी, कोई नबी एक कौम का नबी, और जो नबी जिस कौम की तरफ आया मुआजिज़ा उसी को दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बना करती थी, वो आपने या मैंने वो मुआजिज़ा देखा? नहीं। वो जो ऊँटनी पहाड़ी से निकली थी, वो मुआजिज़ा आपके बड़ों ने नहीं देखा। वो जो चिड़िया मिट्टी की चिड़िया बना के ईसा अलैहिस्सलाम ने उड़ाई, वो मुआजिज़ा आपने और मैंने नहीं देखा। क्यों? वो बनी इस्राइल के नबी थे, मुआजिज़ा उन्हीं को दिखाना था, दलील उन्हीं को दिखानी थी, नबी जो उनके थे। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी पे, जब मेरे नबी आते हैं, मेरे नबी हाथ का इशारा करते हैं, चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। हाँ, ये चांद मेरा भी है, ये चांद तेरा भी है, ये बनी इस्राइल का भी है, ये बनु इस्माइल का भी है, ये मशरिक का भी है, ये चांद मगरिब का भी है, ये चांद शुमाल का भी है, ये चांद जुनूब का भी है। मेरे नबी कुल कायनात के नबी, तो अल्लाह ने मुआजिज़ा वो दिया जो कुल कायनात पे वाज़ेह कर दे, ये कुल कायनात के नबी हैं। नहीं लावा वालों, मेरे नबी सिर्फ जमीन के नबी नहीं, हमारे नबी 7 ज़मीनों आसमान के नबी, लौह कलम कुर्सी के नबी। तो जहाँ जहाँ नबुव्वत, वहाँ दलील होनी चाहिए थी, वहाँ मुआजिज़ा होना चाहिए था। मेरा रब हमारे नबी को मेराज पे उठाता है, 7 आसमान पे लेके जाता है, 7 आसमान वालों को दिखाता है। देखो वो नबी आता है जिसका मुआजिज़ा तमाम आसमानों पे, तमाम अंबिया के मुआजिज़ात पे छाता है। लेकिन एक सवाल है, जो नबी आए एक कौम के नबी, तो जो है एक शहर के नबी, लेकिन किसी नबी की उम्र 3000 साल, किसी नबी की उम्र 2000 साल, किसी नबी की उम्र 1000 साल, किसी नबी की उम्र 600 साल, किसी नबी की उम्र 200 साल। और एक शहर के नबी हैं, एक कौम के नबी हैं, और मेरे नबी कुल कायनात के नबी, और उम्र 63 साल। मेरा सवाल नहीं समझ रहा। होना तो बरअक्स चाहिए था, सबसे लंबी उम्र हमारे नबी की होनी चाहिए थी। मेरे नबी कुल कायनात के नबी हैं, तो उम्र भी लंबी होनी चाहिए थी, उम्र 63 साल। हत्ता के लावा वालों, अकीदा मजबूत करना, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे उम्र 75 साल। कितनी? बोलो बोलो बोलो, 75 साल। लावा का नौजवान सोच रहा है, ये मौलवी साहब अजीब बातें कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमानों पर गए हुए 2000 साल हो गए, ये 2022 चल रहा है जी। तो जो है जी, ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमानों पर गए हुए 2000 साल हो गए, और मौलवी साहब कह रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उम्र 75 बरस। ये क्या माजरा है? आइए मेरे उस्ताजुल मुहद्दिसीन, शहीद इस्लाम, जामिया उलूम इस्लामिया बिन में हदीस के उस्ताद, नायब अमीर खत्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद के इल्म का एक कतरा देता हूँ। हज़रत क्या फरमाया करते थे, जरा तवज्जो से अकीदा मजबूत चाहिए। वो जगह जहाँ सूरज चांद की कैद नहीं, वहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कान मिक़दारुहु 50,000 सना। जहाँ सूरज चांद की कैद नहीं, वहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर।
عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے 2000 سال ہوئے. ارے لاوا والو 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے کہ نہیں بنتے. اور آئیے حدیث سناتا ہوں. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو غسل فرما کے گئے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں. کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ. میں قرآن سے دلیل دیتا. وقت تنگ ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کا ذکر کرتے ہیں. بڑی خاص حالتیں ہیں، بڑی عجیب گفتگو ہے. فی المہد، گود کی گفتگو واقعی انوکھی تھی. چند گھنٹوں کے بچے مائی مریم کی گود میں. یہودی پوچھ رہے اس کا ابا کدھر ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مایا ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. توجہ طرف کرنا. آگے سے یہودی کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا؟ لاوا والو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ذرا دلوں پہ لکھنا. جب ماں کی عزت کا مسئلہ بنتا ہے تو حلالی بولا کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پھر وہ بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ. تو سبحان اللہ. تفصیل میرا مقصود نہیں. چھوٹا سا بچہ بولتا ہے، اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، بات سمجھ آتی ہے. یہ کہلا کیوں کہا؟ یہ سٹیج پہ بہت سارے اکابر علماء موجود. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ کہلا کیوں کہا؟ کہولت میں تو ہر کوئی بولتا ہے. کہولت کہتے ہیں جب جوانی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں تو ہر کوئی بولتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کیوں؟ ہاں یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام توجہ میری طرف آسمان سے آئیں گے ہزاروں برس کے بعد، بڑھاپے میں نہیں کہولت میں گفتگو فرمائیں گے. یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے. عمر 75 برس. بولو کتنی عمر؟ بولو کتنی عمر؟ ہاں عقیدہ مضبوط رکھنا. نازل ہوں گے کیسے؟ بشرقی دمشق اتریں گے. واقعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے. بیدہ حربۃ، ہاتھ میں حربہ ہوگا. بین محروزتین، 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے. بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. یہ مسجد کے اندر آئیں گے. یہ باہر دجال کا محاصرہ، یہ صفیں بن چکی ہیں. عند صلاۃ الفجر، فجر کا نماز کا وقت. عصر نہیں ہے، جو کہتا ہے عصر ہے وہ غلط ہے، یہ فجر ہے. مصلی پہ کھڑے حضرت مہدی، جن کی ٹوٹل عمر اس وقت تقریباً 47 برس، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کتنی عمر؟ بولو 47 برس. یہ حضرت مہدی مصلی پہ. توجہ میری طرف عقیدہ مضبوط کرنا. جامع مسجد دمشق کے مصلی پہ حضرت مہدی، یہ فجر کی صفیں بن چکی ہیں. یہ مکبر تکبیر کہہ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. یہ مسجد کے اندر کی طرف آئیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. ذرا لاوا والو ذرا لفظوں پہ غور کرنا. یہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے. حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یوں ہاتھ رکھیں گے.
حدیث کے الفاظ ہیں فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یوں رکھ کے حضرت مہدی کو یوں مصلی کی طرف کریں گے. حضرت مہدی مصلی میں عیسیٰ علیہ السلام مقتدی اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دے دیں گے. میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا, میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. علماء حق, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند, عقیدہ یات النبی, عقیدہ یات النبی. میں رحیم عرفان سے آیا ہوں, اتنے ٹھنڈے نعرے لگانے تھے تو نہ لگاتے. میرے عزیز نے جان کھپا دی, نعرے کا جواب بھی نہیں. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان محمد مصطفیٰ. ہمارا پولیس کون ہے آنے بھائی نعرے مارتا کوئی آنے نہیں, پولیس نہیں آنے. نعرہ تکبیر, نعرہ محمد مصطفیٰ, عقیدہ یات النبی, علماء حق, علماء دیوبند. ہاں, اب بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو جائے بھاڑ میں. اب بھی میرا کالج کا نوجوان انجینئر مرزے کو سنتا ہے, غامدی کو سنتا ہے, فرحت نسیم ہاشمی کو سنتا ہے, اور کس کس بلاؤں کو سن کے حیات عیسیٰ کا انکار کرتا ہے. جائے بھاڑ میں, میرے نبی نے حق ادا کیا. فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ, اتنا کھول کھول کے میرے نبی نے بتایا, یوں لگتا ہے سامنے ہوتا ہوا دکھایا, پھر بھی تو گمراہ ہوتا ہے. جا بھاڑ میں, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں, اس امت کو تیری کوئی ضرورت نہیں. تو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے, تو خود جہنم کے گھڑے میں جانا چاہتا ہے. آؤ, میرا سوال ابھی ادھورا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نکاح فرمائیں گے. عائشہ علیہ السلام میں دو بیٹے ہوں گے, ایک کا نام موسیٰ, ایک کا نام محمد, اور انتقال ہوگا پوری دنیا پر اسلام پھیلا کے. میں مختصر کرتا ہوں, نو نزول کے بعد يَمْكُسُ 45 سنہ, 45 برس گزار کے, حدیث میں آتا ہے فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي, میرے ساتھ تدفین ہوگی. ایک اور حدیث میں فرمایا فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا, میرے ساتھ چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی. ناوالو, گنبد خضرا میں 3 قبریں ہیں. میرے نبی آرام کر رہے ہیں, ابوبکر و عمر آرام کر رہے ہیں. مل کے بولو, کوئی زبان خاموش نہ رہے, کچھ تو بولو. وہ جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے, بولو وہاں کس کی تدفین آنے والی ہے. بولو نا, عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نزول کے بعد, يَمْكُسُ 45 سنہ, 45 برس زندہ رہیں گے. توجہ ہے میری طرف, 75 اور 45 کتنے ہو گئے؟ 120. کتنے ہو گئے؟ 120. بولو. 120. عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی, عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی, توجہ ہے. اور عمر 120 سال. عمر کتنی؟ 120. بولا. 120 سال. 120 سال. اور میرے نبی کل کائنات کی نبی, اور عمر 63 سال. میرا سوال ابھی ادھورا چل رہا ہے. آؤ, اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل میرے رب نے کیا, کہو سبحان اللہ. اس کا حل میرے نبی نے لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے. میں صرف 2 جملے سناؤں گا, گفتگو کو سمیٹوں گا. نمبر 1, پوری توجہ ذرا میری طرف. آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا, ذرا میری طرف دیکھنا. لاؤ والو, میرے نبی نے یوں فرمایا,
आना वस्साअ कहतैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह हैं। जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, इसी तरह मैं और क़यामत आपस में मिले हुए हैं। जिस तरह इन दोनों उंगलियों के दरमियान किसी तीसरी उंगली का फासला नहीं, इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान किसी नए नबी का फासला नहीं। और जिस तरह अल्लाह वालों इन दो उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली निकलने की कोशिश करे, कोई थोड़ा पिंसी निकलने की कोशिश करे, उसे काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? सर्जन से कटवाया जाता है कि नहीं कटवाया जाता? देखो मेरे नबी ने एक जुमले में क्या कुछ समझाया। मेरे नबी ने एक जुमले में सिद्दीक़ अकबर से लेकर क़यामत तक के आने वाले मुसलमान को यूं इशारा करके समझाया, अना वस्साअ कहतैन, सुना मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी बनने की कोशिश करे, उसे काट देना। सुभान अल्लाह, बेशक उसे काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? उसे काट दिया जाएगा। वो मुसलमान हो काट दिया जाएगा, तलहा हो काट दिया जाएगा, इसहाक़ अख़रस हो काट दिया जाएगा, बयान बिन समान हो काट दिया जाएगा, सालिह बिन ज़रीफ़ हो काट दिया जाएगा, हकीम इब्न मुक़न्ना हो काट दिया जाएगा, बहाउल्लाह ईरानी हो काट दिया जाएगा, अरे मिर्ज़ा क़ादियानी हो काट दिया जाएगा। हाँ, जब वो आखिरी नबूवत का दावेदार दज्जाल आएगा, जो पहले नबूवत का दावा करेगा फिर खुदाई का दावा करेगा, उसको ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कत्ल करेंगे। कत्ल करके उम्मत को खून दिखाएंगे। ये देखो हमारे नबी का हुक्म था, मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नया नबी बनने की कोशिश करे उसे काट देना। इस उम्मत का पहला हुक्मरान भी खत्मे नबूवत का काम करते हुए मुसैलमा से टकराया था। इस उम्मत का आखिरी हुक्मरान ईसा अलैहिस्सलाम भी टकरा के उम्मत का पैगाम दे देगा, सुनो सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, खत्मे नबूवत पे कभी हर्फ बर्दाश्त मत करना। और वो देखो मेरा कॉलेज के नौजवान, तूने क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद किए, मैं तुझे बताऊं खत्मे नबूवत का सबसे पहला शहीद हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसको मुसलमा ने शहीद किया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, एक बाजू अलहदा, दूसरा बाजू अलहदा, गर्दन अलहदा, एक टांग अलहदा, दूसरी टांग अलहदा, ये जिस्म का मुसला बना के हाय हाय वो लाश के टुकड़े लेके जब सहाबा चले उनकी माँ के हवाले कर दे, उनकी टांगों में भी कपकपाहट आई होगी। माँ को लाश देने जा रहे, लाश होती तो कहीं से बोसा तो माँ देती, ये तो टुकड़े हैं, ये तो टुकड़े हैं लाश के। लेकिन कमाल कमाल, वो माँ भी तो मेरे नबी की तरबियत याफ्ता सहाबिया है, सुभान अल्लाह। वो उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उसने जो जवाब दिया, अल्लाह की कसम मेरा दिल करता है ये 5G और 4G के ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी होती तो मैं ये जवाब आपके दिलों पर लिख कर जाता। उस माँ ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? अपने बेटे के लाश के टुकड़े देख के कहा, लिहाज़िही यौमी अर्ज़ातुहु, मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें दूध पिलाया था। ये पैगाम मुझे दिया गया, ये पैगाम तुझे दिया गया। सुनो लावा वालों, बगैर हिसाब की जन्नत में जाना चाहते? बेशक बोलो, बेशक जो जाना चाहते थे हाथ खड़ा करें। बेशक अल्लाह की कसम दलील से गुफ्तगू करने चला। हज़रत लाहौरी फरमाया करते थे, जिसने बगैर जिसने खत्मे नबूवत का थोड़ा सा काम कर दिया,
جس کا گھر تھوڑا سا متاثر ہو گیا، آج پچھنن کی ختم نبوت کانفرنس کی آواز لگ رہی ہے، جس نے تھوڑا سا حصہ شامل کر لیا وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے۔ آؤ، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ وہاں یہ حدیث بھی موجود ہے، علماء موجود ہیں، مَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000 ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس میں ایک صحابی حضرت عکاشہ، میرے نبی نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ لابا والو پتہ ہے عکاشہ کی موت کہاں آئی؟ وہ ختم نبوت کے محاذ پہ طلحہ سے ٹکر لی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے۔ میرا ایک سوال ہے، میں پورے پاکستان میں سوال اٹھا کے آیا، مجھے جواب نہیں ملا۔ کاش کہ آپ میں سے کوئی مجھے جواب دے۔ جس صحابی کو میرے نبی نے کہا تو بغیر حساب و کتاب کی جنتی ہے، اس کی موت نرم بستر بھی آنی چاہیے تھی۔ کیا ضرورت تھی ان کو ختم نبوت کے محاذ پہ ٹکڑے کروانے کی، طلحہ سے ٹکر لینے کی؟ ہاں، ضرورت تھی کہ آنے والے دنوں میں لاوا کے مسلمانوں کو پیغام دینا ہے، ایشیا افریقہ کے مسلمانوں کو پیغام دینا ہے، سنو اپنے نبی کا حق سمجھو، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ کریں گے قربان انشاءاللہ۔ میں وہاں اپنے موضوع کی اختصار میں، میرے پاس 7 منٹ باقی، ایک جملہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک جملے میں قیامت تک کی تاریخ کو میرے نبی نے سمیٹا۔ نمبر 2، میرے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین کون؟ جو MNA بن جائے، جو MPA بن جائے، جس کو بہت بڑا لینڈ لارڈ ہو، جس کا بہت بڑا بینک بیلنس ہو، جس کا بہت بڑا خاندان ہو، جو بڑا حسین و جمیل ہو۔ نہیں 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 نہیں، میرے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان شہزادوں کے چہروں کو دیکھو، یہ برستا ہوا نور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میرے نبی نے ایک جملے میں سمیٹ دیا، تو اپنے بچے کو FC بیس کراتا ہے، LLB کرواتا ہے، جو مرضی کرواتا ہے کروا، لیکن یاد رکھنا بہترین یہ حافظ قرآن رہے گا۔ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ کہا، اس کو سمیٹ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی کا دور نبوت قیامت تک نہیں، عقیدہ مضبوط کرنا، میرے نبی کی نبوت کا اثر برزخ میں نہیں چلے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی نبوت کا اثر حشر میں نہیں چلے گا۔ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی نبوت کا اثر جنت میں نہیں چلے گا۔ آؤ ایک ایک دلیل دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ذرا توجہ میری طرف، اسٹیج پہ آنے والے آپ کے سامنے بیٹھیں گے، توجہ میری طرف۔ بعض خوش نصیب وہ ہیں، ادھر میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ادھر قبر بند ہوتی ہے، ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، مرنے والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جو اس وحشت گھر میں میری وحشت کو دور کرنے آ گیا۔ لاوا والوں میں کسے کہانیاں نہیں سنا رہا، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ سنو، کل کو آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ کے بچوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اس وحشت کا علاج کبھی سوچا؟
میرے نبی نے وحشت کا علاج لیا. سنا حدیث جب قبر بند ہوتی ہے بعض خوش نصیب وہ ہیں ادھر قبر بند ہوئی ادھر خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے وہ پوچھتا ہے تو کون ہے اور خوبصورت شکل کا انسان اس قبر والے سے کہتا ہے میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. میں مبارکباد دوں گا ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو آج قبر کی وحشت کا علاج کروا لیا. آپ بھی کروائیں جو اور بیٹھے ہو. آپ کے بچوں نے بھی قبر میں جانا ہے. وقت نہیں ہے. سنیں ہمارے نبی کی نبوت کا اثر حشر میں بھی چلے گا. میں آپ حضرات سے سوال کرنے لگا ہوں ذرا ہوش کے ساتھ. آپ حضرات نے کبھی سنا کہ حشر کے میدان میں تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنائے جائیں؟ نہیں. کیوں؟ کیا تورات زبور انجیل سچے نبی کی کتابیں نہیں ہیں؟ لیکن آج حشر کے میدان میں کمابیش سوالات انبیاء کی موجودگی میں ان کی امتوں کی موجودگی میں صرف حافظ قرآن کے والد کو آج بہنا کے میرا رب سب پہ واضح کر دے گا. آج بھی کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے محمد عربی علیہ السلام. سبحان اللہ. اور ہاں آپ حضرات نے کبھی سنا کہ جنت کی 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ کو ملے؟ نہیں. کیوں؟ نہیں یہ صرف حافظ قرآن کے واسطے. کیوں؟ میرے نبی کی نبوت کا سکہ حشر میں بھی چلے گا جنت میں بھی چلے گا. آخری بات سنا اللہ کی قسم ایسی حدیث سنانے لگا ہوں خدا کی قسم ایمان بڑھ کے رہے گا. دھیان تو دو. میرے نبی نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے سبحان اللہ تو ایک دن اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائے گی جس کا نام ہوگا مبشرہ. کیا نام ہوگا؟ بولو. ہوا چلے گی. دیکھو کیسی مزدار ہوا چلے گی. ہوا چلے گی جنت میں. جنتیوں کا لباس اور معطر جنتیوں کا جسم اور خوشبودار. جنتی کہیں گے لو بھائی آج کوئی خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ سارے اہل جنت کو اکٹھا فرمائیں گے. داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. کون داؤد؟ جن کی آواز اتنی خوبصورت تھی جب دنیا میں زبور پڑھتے تھے پرندے ہوا میں ٹہل جایا کرتے تھے. آج زبور نہیں. میرا رب کہے گا اے داؤد آج اہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ. ہاں دخان بڑے بڑے قرآ بیٹھے ہیں. سورہ دخان 3 رکوع. جب وہ 3 رکوع سنائیں گے جنت کا ماحول میرے نبی کا قرآن ایک نبی کی زبان حدیث میں آتا ہے 200 سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھے ہو. کتنا سال؟ 200. بولو 200 سال. بولو 200 سال. 200 سال. میری عمر کتنی ہے آپ کی؟ 70 سال 80 سال 90 سال. کوئی 90 کا تھی کہ مر کوئی اکیڈر میلے دے گیا ہے. جانا تو ہے نا. ایک صورت کی لذت میں ایک صورت 200 سال جنتی حقا بقا. یہاں اردو میں مجھے یہی لفظ ملا اور زبانوں میں لفظ نہیں ہے. جنت کو بلا کے بیٹھا ہے یوں بیٹھا ہے ایسے جس طرح کوئی بہت بڑی خوشخبری مل جائے اب اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. 200 سال یوں بیٹھا ہے. جب 200 سال گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں بھائی یہ جنتی تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنو. سبحان اللہ. بلند آواز سے کوئی سبحان سبحان اللہ. جنتی کہیں گے کیوں نہیں
پھر ہمارا رب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چلوں گا، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ پیچھے والوں کی آواز آئے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پھر ہمارا رب ہمارے نبی کو بلائیں گے، آئیے اہل جنت کو قرآن سنائیے. حدیث میں آتا ہے طٰہٰ یاسین 200 صورتوں کی تلاوت فرمائیں گے. لاوا والوں کیسا منظر ہوگا. سبحان اللہ. عظمت قرآن، زندہ باد عظمت قرآن، زندہ باد. کیسا منظر ہوگا. ہم قرآن میں سنیں گے، اپنے نبی کا دیدار بھی کریں گے. سبحان اللہ. ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو بولے گا کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ حتم نبوت والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں حدیث میں آتا ہے 500 سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹھا ہوگا. سبحان اللہ. کتنا عرصہ؟ 500 سال. جب 500 سال گزر جائیں گے، اب جنتی اس مزے سے تھوڑا تھوڑا واپس آ رہا ہے. میں کہاں بیٹھا تھا میاں؟ جب 500 سال ہو جائیں گے اب جنتی واپس آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے والے سبحان اللہ. جنتی کہیں گے کیوں نہیں. پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے رحمان خود سورہ رحمان. سبحان ربی اللہ. آئیے آئی ربی کو مات آئے ربی کو ماتو پر زبان. وقت نہیں ہے، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. جب میرا رب قرآن سنائے گا تو کیا جنت میں تورات والے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. ارے لاوا والو کہو بے سوالات انبیاء اپنی اپنی وحیوں والے موجود. آج کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا اے رب میری وحی کدھر ہے. آج سب نبیوں کو بھی پتا ہے جنت میں کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے. محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے. بے شک بے شک. اور محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اگر لذت کی عبادت کرنا چاہیں گی طریقہ ان کو بھی ہمارے نبی والا اپنانا پڑے گا. اور سنو آخری بات، تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں، قرآن کے حافظ کو میرا رب کہے گا پڑھتا جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چڑھتا جا. سبحان اللہ. کیسے چڑھے گا؟ جس طرح مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہے. آج آ جاؤ، حفاظ کی شان کم کرتے ہو. میرے نبی نے فرمایا ما بین السماء والارض، 1 درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. یہ پراپرٹی کما کے بیٹھے ہیں جنت کی، ان کو دیکھ لو. ان کے پاس جنت کی پراپرٹی ہے، تیرے پاس کئی بڑی پراپرٹی ہے. ہاں خیرکم، میرے نبی نے عمر 63 سال ایک جملے میں قیامت سے آخر تک آنے والے امتیوں میں چھان 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 کے چھنری میں چھان کے بتا دیا. یاد رکھنا، بناؤ LLB FCPS اپنے بچوں کو، لیکن بہترین حافظ قرآن ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم سب کو ان ختم نبوت والوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وعدہ کرو پچنند کانفرنس اتوار سب پہنچے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. ایک اور وعدہ کرو، 10 بندوں کو دعوت دے کے آؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے جتنا میرے نبی کا حق ہے ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر رہے. میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں، میں عالم مجلس تحفظ خط نبوت کا مرکزی شورا کا رکن تحدیث نعمت ہے. پچنند کانفرنس کا تذکرہ ہمیشہ ہائی لیول پہ ہوا ہے. اللہ نے آپ حضرات کو یہ سعادت بخشی ہے
پاکستان کی وہ چند تاریخ ساز کانفرنسوں میں ایک پچنگ کی ہوتی ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کا فیض کا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اللہ اس ادارے کا فیض مولانا اسد صاحب کو اللہ لمبی عمر برکتوں میں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔